بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں، علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے فرزند پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے نواسے تھے۔ آپ کو بھی خداوند عالم نے معصوم، منصوف افضل، کائنات اور عالم علم لدانی قرار دیا ہے۔ آپ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی اور نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت جبرائیل امین نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انذار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی منسوب نہیں ہوا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ آپ نے امام حسن کو پیار کیا اور ان کے کان مبارک میں اذان اور اقامت فرمانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، خدایا اس کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب و تقی اور سبط و سید زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات نے عطا کیا ہوا ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں حسن و حسین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ رسول کریم اپنے کندھے مبارک پر امام حسن علیہ السلام اور دوسرے کندھے مبارک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسن و حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے روکنا چاہا تو حضرت نے اشارے سے منع فرما دیا۔ آل محمد کی سرداری مسلمات سے ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، الحسن حسین سید اشباب اہل جنہ۔ حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت کو ایک دن بہت زیادہ مسرور پا کر عرض کی، مولا آج افراط شادمانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ امام حسن کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی اپنی والدہ کو سنایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ نے امام حسن کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین حسن سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آگے بیٹھ کر وحی سنانے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے عرض کی، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمان میں لغنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے والد محترم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین نے دوڑ کر امام حسن کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ یہ مسلمات ہے کہ حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام کو علمی لدانی ہوا کرتا تھا۔
وہ دنیا میں تعمیل علم کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی ایسے مسائل علمیہ سے واقف ہوا کرتے جن سے دنیا کے عالم علماء اپنی زندگی کے آخری عمر تک بہرہ رہتے تھے۔ امام حسن جو خاندان رسالت کا ایک فراد اکمل اور سلسلہ عصمت کی ایک مستحکم کڑی تھے، دستے سوال درج ہونا تھا کہ آپ نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دی اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے اٹھوا کر لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے مزدور کی مزدوری میں اپنا چوغہ بخش دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک سائل کو خدا سے دعا کرتے ہوئے سنا، خدایا مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ آپ نے گھر پہنچ کر مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ رکھتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگتا ہوں اور اس نے مجھے دینے کی عادت ڈالی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اپنی اگر عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے۔ امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر بمقام مسجد کوفہ 18 رمضان 40 ہجری بوقت صبح امیر شام کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بھوجی ہوئی تلوار لگائی، جس کے صدمے سے آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو بوقت صبح شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تکفین و تدفین کے بعد عبید اللہ ابن عباس کی تحریک سے سعد بن عبیدہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری یوم جمعہ کو پیش آیا۔ حکومت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی تو زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ حضرت علی کی شجاعت کی دھاک سارے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولا علی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کی واقعہ شہادت نے سوئے ہوئے فتنوں کو بیدار کر دیا تھا۔ ساری مملکت میں سازشوں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ خود کوفہ شہر کھلم کھلا فساد نظر آتا تھا۔ امیر شام نے جا بجا جاسوس مقررہ کیے ہوئے تھے جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتے اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں اختلاف کا بیچ بوتے۔ اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں سے سازشیں ملاقاتیں کی اور بڑی بڑی رشوتیں دے کر انہیں توڑ ڈالا۔ حالت خراب ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا، لوگوں تم نے اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے۔ میرے دل کو ستانے کا خیال نہیں، میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ امیر شام نے موقع غنیمت جان کر 40,000 کا لشکر عبید اللہ بن عامر کی قیادت میں مدائن بھیج دیا۔ امام حسن علیہ السلام اس سے لڑنے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا کہ امیر شام بہت بڑا لشکر لے کے مدائن آ رہا ہے۔ میں امام حسن علیہ السلام اور ان کے لشکر سے درخواست کرتا ہوں کہ مفت میں اپنی جان نہ دیں اور صلح کر لیں۔ اس دعوت صلح اور پیغام خوف سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے، ہمت پست ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام کی فوج بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ امام حسن علیہ السلام یقیناً اپنے ساتھیوں کی غداری کو دیکھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری پیش نظر تھی کہ ایسی صورت میں پیدا ہو کر باطل کی توقیت کا دھبا میرے دامن پر نہ آ پائے۔ اس گھرانے کو حکومت و اقتدار کی ہوس تو کبھی نہیں تھی۔ انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو اور حدود حقوق الہی کا اجر ہو۔ اب امیر شام نے جو آپ سے منہ مانگی شرائط پر صلح کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تو آپ نے مصالحات سے انکار نہیں کیا۔ اس صلح نامے میں کچھ شرائط تھی جن کی بنا پر آپ نے صلح کی۔ پھر صلح کے مراحل ختم ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام اور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام عبید اللہ، جعفر اور اپنے اطفال و عیال کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد امیر شام نے کسی شرائط پر عمل نہیں کیا اور آپ کو مدینہ میں بھی تکلیفیں پہنچاتے رہے اور آپ پہ بہت سے الزامات لگائے۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد
مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن امیر شام آپ کے در پہ آزاد تھا۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح امام حسن کو اس دار فانی سے مالک کی جاروانی کو روانہ ہو جائے۔ اس سے ان کا مقصد یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے 5 بار آپ کو زہر دلوانے کی کوشش کی، لیکن ایام حیات باقی تھے، زندگی ختم نہ ہو سکی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ روم سے ایک زبردست زہر منگوا کر مروان کو دے دیا۔ مروان نے ایک رومی جلالہ جس کا نام اسونیا تھا اس کو طلب کیا اور اس سے کہا، جدہ بنت اشد کے پاس جا کر جو زوجہ امام حسن تھیں اس سے میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر تو نے امام حسن علیہ السلام کو کسی صورت شہید کر دیا تو تجھے معاویہ 1000 دینار اور 50 خلقت مصری عطا کرے گا اور یزید کے ساتھ تیرا عقد پر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 دینار نقد بھی بھیج دیے۔ چنانچہ آپ کی زوجہ نے دھوکے سے خرمے کے ذریعے اور رات کے پینے والے پانی میں ڈال کر زہر دیا۔ آپ نے خون کی قے کی اور آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے تشت میں آ گرے۔ آپ زمین پہ تڑپنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے جدہ بنت اشد سے مخاطب ہو کے کہا، افسوس ہے کہ تو نے بے وفائی کی، لیکن یاد رکھ جس مقصد سے تو نے یہ ایسا کیا ہے تو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ بات آپ نے امام حسین علیہ السلام اور بہنوں سے وصیت کی۔ آپ نے آنکھیں بند فرمائی اور نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جدہ کو اپنے پاس بلایا۔ امیر شام نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر درائے نیل میں یہ کہہ کے ڈلوا دیا کہ جب تک امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی تو یزید کے ساتھ وفا کیا کرے گی۔ آپ کے تابوت کی بے حرمتی کی گئی اور 70 تیر آپ کے تابوت پر برسائے گئے۔ چنانچہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی عمر 47 سال کی تھی۔ آپ 28 صفر سن 50 ہجری کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے سینی میں ہے یہ غم شام غریباں جیسا۔